بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ اسپین اور انگلینڈ سے کچھ اچھی خبروں کا آغاز ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اسپین حکومت کا کراؤن سے متعلق ایک اہم اعلان، اس پہ بات کریں گے۔ اسپین میں اہم اور بڑی امداد ملنا شروع ہو چکی ہے، وہ امداد کون سی ہے اس پہ بات کریں گے۔ انگلینڈ کی طرف سے یورپین باشندوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسپین اور انگلینڈ کی طرف سے جو اچھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسپین میں ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ شرح کرونا کی گرنا شروع ہو چکی ہے، لیکن بہت معمولی رفتار کے ساتھ گرنا شروع ہوئی ہے، لیکن ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ ایک اچھا نقطہ ہے جہاں پہ ایک پوائنٹ پہلے بھی جب کرونا کی پہلی، دوسری اور تیسری لہر آئی تھی، اس وقت بھی ایک نقطہ اختتام ہوتا تھا جس کے بعد کرونا کی شرح جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی تھی۔ اب جیسے شرح گرنا شروع ہوئی ہے تو جو محکمہ صحت کے تجزیہ نگار ہیں، جو منسٹرز ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں محکمہ صحت کے اسپین کے، ان کی طرف سے پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ نقطہ اختتام تھا کرونا کی چوتھی لہر کا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگست کے مہینے میں چھٹیوں کی وجہ سے لوگوں کا آپس میں میل جول ہونے کی وجہ سے زیادہ خطرات جو ہیں وہ لاحق ہوں اور زیادہ ایک مرتبہ پھر پھیلنا شروع ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے زور دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اسپین نے 50% اپنی آبادی کو دونوں ڈوز لگا لی ہیں، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ گرمیوں کے اختتام تک 70% سے 75% آبادی کو ویکسینیٹ کر دیا جائے گا دونوں ڈوز میں، یا جانسن کی ایک ڈوز کے ساتھ۔ آنے والے وقت میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ویکسین لگا رہے ہیں یہ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، آپ کی پروٹیکشن کو اپ کرنے کے لیے، یہ قطعاً کوئی میڈیسن نہیں ہے جس کی وجہ سے کرونا کو روکا جا سکے۔ اس کی وجہ سے اثرات کم کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو 100% نہیں روکا جا سکتا۔ اس کو، جس کو ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل لائز ہونے سے بچایا جا سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کرونا نہیں ہوگا۔ کرونا ہونے کے بہرحال چانسز ہیں، اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے آلریڈی ویکسین لگوا لی ہے، کیونکہ جو اعداد و شمار سامنے آیا اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کرونا ہو چکا ہے یا ہو جاتا ہے جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انگلینڈ کی طرف سے اچھی خبر کیا ہے، برطانیہ نے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ 87% لوگوں کو اینٹی باڈیز کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں ہائیسٹ لیول ہے جنہوں نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی آبادی کو ویکسینیٹ کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انگلینڈ نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد وہ 100% آبادی کو اینٹی باڈیز کر دے گا، یعنی کہ تمام آبادی کو جو ہے ویکسینیٹ کر دے گا، ویکسین لگا دے گا۔ یہ ایک بہت خوش آئین ہے اور انگلینڈ نے یہ بہت بڑا سنگ میل حاصل کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو بتاتا چلوں کہ ویکسینیٹ کرنے کے باوجود وہاں پہ جو اس وقت رفتار ہے بڑھنے کی وائرس کی، وہ کافی زیادہ تیز ہے، لیکن اس کے رزلٹس یہ ہیں کہ اموات کم ہو رہی ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں، لیکن اموات بہت ہی کم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اموات ہو رہی ہیں وہ ہاسپٹلائز لے جانے کے بعد نہیں ہو رہی، بلکہ مختلف اور بیماریوں کی وجہ سے اور کرونا کے اٹیک کے بعد ہو رہی ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹلی کرونا وجہ نہیں بن رہا لوگوں کی اموات کا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو اب اسپین نے اور انگلینڈ نے حاصل کر لی ہے، اور باقی یورپی ممالک جو بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں اور اپنی آبادی کو بہت تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین حکومت کی طرف سے کراؤں کی عام معافی۔ اسپین کی حکومت نے کمزور طبقے کے لیے، اور وہ طبقہ جو کہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا کرائے، ان کی جاب نہیں ہے، ان کی انکم نہیں آ رہی، تو ان کے لیے اکتوبر تک کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹائم جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اکتوبر کے آخر تک جو ہے ان کو رعایت دی گئی ہے کہ وہ اگر کرایہ نہیں بھی دیتے تو ان سے ان کا گھر نہیں چھینا جائے گا۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جو آج سے پہلے
تقریباً 3 مہینے پہلے ختم کر دی گئی تھی اور کچھ عرصہ ختم رہی، جس کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگوں سے ان کے گھر چھین لیے گئے۔ یہ یاد رہے کہ اب پہلے کی طرح مرحلے نہیں ہیں، بلکہ اب بہت تیزی کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ اب عدالت میں علیحدہ سے عدالتوں کے ذریعے جو گھروں پہ لوگ کرایہ نہیں دیتے ان کو نکلوانے کے لیے جلد سے جلد حکم نامے جاری کروائے جاتے ہیں اور پولیس کی مدد سے گھر خالی کروائے جاتے ہیں، جس کے بعد کچھ علاقوں سے یہ اطلاعات آئیں کہ وہاں پہ عورتوں اور بچوں کو بھی نکالا گیا اور ایک جگہ پہ خودکشی کی بھی اطلاع تھی، جس کی وجہ سے اب حکومت نے دوبارہ سٹیپ لینا شروع کیے ہیں اور دوبارہ سے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اکتوبر تک کوئی بھی مالک جو ہے وہ گھر کے کرائے کے لیے زور نہیں ڈال سکتا۔ اکتوبر کے آخر تک جو ہے ان کو رعایت دی جائے گی۔ اگر وہ اکتوبر کے آخر تک کرایہ دے دیتے ہیں یا دینا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو نہیں نکالا جائے گا، ورنہ اکتوبر کے بعد میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے ان کو اس گھر سے بے دخل کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک اچھا اعلان ہے جو کہ اب 31 اکتوبر 2021 تک رائج رہے گا۔ اسپین میں اہم اور بڑی امداد ملنا شروع ہو چکی ہے۔ میں نے آج سے تقریباً چند ہفتے پہلے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ایک بڑی امداد کا اعلان کیا گیا ہے سیپے کی جانب سے 3,000 یورو سے لے کے 2 لاکھ یورو تک آٹونوموز کے لیے اور امپریسس کے لیے۔ اس وقت میں نے اس کا لنک بھی شیئر کیا تھا اور آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ اپلائی کر لیں۔ وہ آٹونومو والے جو کہ 1 جنوری 2020 سے پہلے جن کے آٹونومو تھی وہ ایلیجیبل تھے اس کو اپلائی کرنے کے لیے۔ اس وجہ سے جن جن لوگوں نے اپلائی کی اب ان لوگوں کی جو ہے وہ 3,000 یورو ملنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن جو بڑے امپریسے ہیں جن کے انڈر کافی لوگ کام کرتے ہیں، کم از کم 40 50 30، ان کو لاکھ سے 1.5 لاکھ اور کچھ امپریسز کو 2-2 لاکھ یورو کی امداد مل چکی ہے۔ یہ ایک بڑی امداد تھی جو کہ آٹونومو کو خاص طور پہ کاروباری سیکٹر کو اوپر اٹھانے کے لیے رائج کی گئی تھی۔ بلا شبہ یہ ایک اچھی امداد تھی اور اس امداد کی وجہ سے لوگوں نے کافی بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی امداد کی پہلی قسط پہلے لوگوں کو مل چکی ہے، جن کو پہلے مل چکی تھی اس کے اگینسٹ اب یہ وہ لوگ تھے جن کو دوبارہ کچھ کو ملی ہے اور کچھ وہ لوگ تھے جن کو پہلے نہیں ملی تھی، کیونکہ 2020 کی امداد اسی سلسلے میں ملی تھی لوگوں کو۔ اب اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے کہ اب دوبارہ سے وہ امداد دی گئی ہے۔ ہماری کمیونٹی میں جو لوگ علمی تحسین چلاتے ہیں یا دوسری آٹونوموز چلاتے ہیں ان کو 3,000 یورو جو ہیں وہ آج سے 2 دن پہلے انٹر ان کے بینک اکاؤنٹس میں ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے اپلائی کی تھی ان کے لیے ایک اسپیشل لسٹ لانچ کی گئی ہے، اس لسٹ میں اگر ان کا نام ہے تو وہ ایلیجیبل ہے، ان کو آ جائے گی۔ جن لوگوں کو آ چکی ہے ان کو مبارک ہو، جن کو نہیں ابھی آئی وہ تھوڑا سا ویٹ کریں، کیونکہ ان کی بینک کی طرف سے لیٹ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ میں یہاں بھی بتاؤں گا بیوی بیا تھوڑا سا لیٹ جو ہے وہ کوئی بھی رقم جو ٹرانسفر ہوتی ہے اس کو آپ تک پہنچاتا ہے۔ تو اس امداد کو آنے والے وقت میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور کرونا کی اسی طرح کنڈیشن رہتی ہے۔ انگلینڈ کی طرف سے یورپین کے لیے ایک بڑی خوشخبری۔ انگلینڈ نے یورپین باشندوں کے لیے اور امریکن باشندوں کے لیے 2 اگست سے پابندی ختم کر دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ جو قرنطینہ یورپین باشندوں کو انگلینڈ جا کے 10 دن کے لیے اپنے گھر میں رہتے ہوئے کرنا پڑتا تھا اور 10 دن تک وہ اپنے گھر سے موو نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یلو لسٹ کنٹری میں پوری یورپ کی کنٹریز تھیں، اب 2 اگست سے وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اب جو وہ لوگ جنہوں نے ویکسینیشن اپنی کروا لی ہے، دونوں ڈوز یا ایک جانسن کی ڈوز، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ان کے لیے اب کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوگی، ان کو اپنے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ اب رائج کر دیا گیا ہے امریکن باشندوں کے لیے اور یورپین باشندوں کے لیے اب بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروانا چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد اپنی ویکسینیشن کروا لیں، اور جنہوں نے کروا لی ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ارینج رکھیں اگر وہ یو کے انٹر ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیادی شرط جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ویکسین لگوائی ہو۔ اگر آپ نے فائزر لگوائی ہے تو دونوں ڈوز کمپلیٹ ہونی چاہیے، اگر جانسن لگوائی ہے تو ایک ڈوز کمپلیٹ ہونی چاہیے اور اس کا سرٹیفکیٹ بائی نیم آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ کو وہاں پہ انٹری دی جا سکے اور اس کے بعد آپ پہ قرنطینہ کی شرط ختم ہو۔ اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو پھر آپ کو ابھی بھی 10 دن اپنے گھر میں قرنطینہ کرنا پڑے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں
نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔